الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وقت کی ایک اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کی توجہ اس کی طرف دلانا مقصود ہے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام لوگ خسارے میں ہیں؟ تو تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ سامعین، پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انسان خسارے میں ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے بچ سکتے ہیں؟ تو سورہ عصر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 صفات والے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جو صفت بیان کی گئی وہ ہے ایمان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہی کیوں فرمایا؟ کیونکہ اگر کسی شخص کے نیک اعمال بہت زیادہ ہوں لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر اس کے نیک اعمال اسے آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور ایمان صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ سامعین، ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جیسا کہ ایک درخت ہے، اور اگر اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی تو پھر اس کی شاخیں بھی مضبوط ہوں گی، اور اگر اس درخت کی شاخ ہی خشک ہو جائے تو پھر وہ درخت بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ایمان جو ہے وہ انسان کی روح کی جڑ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عامل الصالحاتی، پہلی صفت تو ایمان بیان کی گئی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا وہ عامل الصالحاتی، یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اگر انسان ایمان لے آئے اور نیک اعمال نہ کرے تو پھر اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ ایمان لے آنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہو، MBBS کی ڈگری حاصل کرے، بہت اچھا اور قابل ڈاکٹر تب ہی گنا جائے گا جب وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مریضوں کا اچھا علاج بھی کرے۔ تو جو ایمان ہے وہ ایک ڈگری ہے، اور جو مریضوں کا علاج کرنا یعنی آگے اس ڈگری سے فائدہ اٹھانا وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے۔ تو لہٰذا ڈگری ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں یہ نیک اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر تیسری صفت جو خسارے سے بچ جانے والے لوگ ہیں ان کی بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ صرف ایمان لے آنا اور کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کر لینا بھی کافی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ جس طرح سے تم خود نیک اعمال کرتے ہو اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے میں دوسرے دوست احباب کو محبت کے ساتھ حق کی دعوت دیتے رہو۔ جیسے کہ
اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی بچہ آگ کی طرف جا رہا ہوگا تو کیا آپ خاموشی سے اسے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، آپ اس طرح سے نہیں کریں گے، بلکہ آپ آگے بڑھ کے فوراً سے اس بچے کو آگ سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا جس طرح سے آپ خود نیک اعمال کر رہے ہیں، اسی طرح نہایت محبت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے بڑوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو بھی حق کی تلقین کرتے رہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا گیا، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو حق کی نصیحت، حق کی تلقین کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اس مشکلات پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ جب آپ کسی کو حق کی دعوت دیتے ہیں تو اس دوران بہت ساری تلقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کہ ایک نوجوان اگر نماز پڑھنے لگ جائے، جیسا کہ وہ پہلے بہت زیادہ گناہ گار تھا، لیکن اب جیسے ہی وہ نماز پڑھنے لگ جائے، بہت سارے لوگ بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں تم بڑے نمازی بنے جا رہے ہو، تم آج کل بہت زیادہ نیک اعمال کر رہے ہو، اس طرح کی بہت ساری لوگ تنقید وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جوان لڑکی پردہ کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا کہ جس طرح تم حق کی تلقین کرتے ہو، اسی طرح صبر کی بھی تلقین کرتے رہو، کہ اگر حق پر قائم رہنا ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اس دوران صبر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح کہ انبیاء کرام نے صبر کیا۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کافی دیر صبر کرتے رہے، انہوں نے کس طرح سے صبر کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام قید کی صورت میں صبر کرتے رہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی کس طرح سے طائف والے اور مکہ والے ان پر کس طرح سے مظالم کی انتہا کرتے رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق پر قائم رہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے یہاں پر 4 اصول بیان فرمائے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، دوسرے نمبر پہ نیک اعمال بھی کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حق کی تلقین بھی کرتے رہو، حق کی دعوت بھی دیتے رہو، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر اس دوران تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے تو لہٰذا تم صبر کا مظاہرہ کرو۔ تو آئیں آج ہم عہد کرتے ہیں، ہم سورہ عصر کی مکمل جو ہمیں پیغام ملا اس کو اپناتے ہوئے آج ہم عہد کرتے ہیں، ایک تو ہم وقت کی قدر کریں گے، اپنی موجودہ زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وقت کی قدر کریں گے، اور نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا کہ 4 صفات والے لوگ خسارے سے یعنی نقصان سے بچ سکتے ہیں، تو ان 4 صفات کو ہم اختیار کریں گے، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں گے، اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے رہیں گے، جتنا ہو سکے نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیں گے، اور نہایت محبت کے ساتھ حق کی دعوت دیتے رہیں گے، اور اس حق کی دعوت دینے کے دوران اگر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑا تو ہم ان مشکلات پر صبر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تمام تعلیمات کو سمجھنے کی، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور قرآن پاک کے تعلیمات کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔